صاحب اس ٹائم پر حکومت کو اس فیصلے کے بعد 2/3 میجورٹی تو مل گئی. ایکچولی 2/3 میجورٹی سے زیادہ 224 چاہیے سیٹیں 2/3 میجورٹی کے لیے, اور ان کے پاس اس ٹائم پر 227 ہو گئی ہیں, 37 ہو گئی ہیں, ایکچولی 237 ہو گئی ہیں. صاحب آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کا جو ریفرنس دیا جا رہا ہے اس حساب سے ٹھیک ہے, کنسیڈرنگ کہ ایس آئی سی کی تو کوئی مخصوص نشستوں کی فہرست ہی نہیں تھی؟ دیکھیں, یہ تاریخ کو فیصلہ کرنے دیں. ہمارے بہت سے جو قانونی فیصلے ہیں ان کو تاریخ نے قبول نہیں کیا. جس طرح انٹرپریٹیشن کی ہے کورٹس نے, جو ڈیسیجنز دیے ہیں, یہ بھی ان فیصلوں میں سے ایک ہے. کم از کم جو میری نالج ہے کانسٹیٹیوشن کی, میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ جتنی آپ نے سیٹیں لی ہیں اسی کی پرپورشن میں آپ کو ریزرو سیٹیں ملیں گی جتنے انتخابات ہوں. تو کسی کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے 60% سیٹیں لی ہوں اور اس کو 90% ریزرو سیٹیں مل جائیں. یہ پاسبل نہیں میری نظر میں. لیکن بس پھر کیا ہوتا, مطلب پھر کیا تو خالی پڑی رہتی, تو 2/3 میجورٹی کس طرح ان لوگوں میں سے رہتی جو کہ 2/3 لینے کے لیے تو پھر 26ویں ترمیم بھی کرنی پڑتی ہے نا. یہ سب 26ویں ترمیم کے اب تو ترمیم آسان ہو گئی نا. جی, ترمیم اب کرتے رہیں. یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے. آپ دیکھیں گے, آپ دیکھتے رہیں. جب یہ 2/3 کا زوم آ جائے, اور 2/3 کا زوم ایک ایسی پارلیمنٹ کے پاس جس کا الیکشن ہی متنازع ہو, تو پھر ملک میں کیا ہوگا اس کا آپ خود صاحب 2/3 کا زوم تو آپ نے پہلے دیکھا ہے نا, ایک دفعہ نواز ناکام ہو گیا تھا. وہ زوم ہی تھا, میں نے دیکھا ہے, صحیح نہیں تھا. جی, وہ ایک الیکشن ہوا تھا جس کو جو متنازع نہیں تھا, لیکن وہ 2/3 کی حکومت چل نہیں سکی تھی. 2/3 کا بڑا زوم ہوتا ہے. ابھی تو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بس صاحب, حکومت سکون سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انٹرنیشنل معاملات میں پاکستان بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. نیشنل معاملات کے اندر بھی عمران خان صاحب کی بہن کہہ رہی ہے کہ وہ مائنس عمران خان ہو گیا, سسٹم تو چل رہا ہے. مائنس پلس سے میرا واسطہ نہیں ہے, میرا واسطہ ملک سے ہے. کیا ملک کی عوام کے حالات آج بہتر ہیں؟ کیا ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا سوچ ایسی نظر آتی ہے؟ بجٹ آپ کے سامنے پاس ہوا ہے, کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس ملک کے عوام کے لیے تھی؟ حکومت نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اضافی ٹیکس لگا دیے, کچھ خسارہ بڑھ جائے گا, اور یہ ہمارا بجٹ ہے. ہماری جو شرح غربت ہے, پاورٹی لیول سے نیچے 44% لوگ ہیں, وہ شاید 45 ہو جائیں گے اس سال کے آخر تک. یہ ہماری اچیومنٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کے بقول, ناؤ دس از دیئر کلیم, کہ ہم لوگوں نے جو بجٹ دیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو ٹیکسز تو بہت زیادہ نہیں لگائے ہیں, کنسیڈرنگ کہ لاسٹ ٹائم انفلیشن کتنی تھی, اب تو انفلیشن بھی ہم کم لے آئے ہیں, تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے, مائکرو بھی ہو ہی جائیں گے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا. آپ کو لگتا ہے ایسے نہیں ہوتا جی. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آپ نے مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی قیمت پر کیے. جب ملک میں گروتھ نہیں ہوگی, ملک میں غربت بڑھے گی, تو پھر میکرو لیول تو آپ کو بہتر لگے گا, لیکن لوگ تو میکرو لیول تو نہیں کھاتے نا. لوگ تو مائکرو لیول پہ گزارا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے. ان کی زندگی تو زیادہ مشکل ہو گئی ہے. ہر پاکستانی پچھلے سال سے زیادہ غریب ہو گیا ہے. یہ ہماری آج حقیقت ہے. اس کو آپ نہ ماننا چاہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, میں واپس بجٹ کی طرف آتی ہوں, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ٹوورڈز دا سیٹس رائٹ ناؤ. بس مخصوص نشستیں تو سائڈ پہ ہونے کے بعد, کیا پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس ٹائم پر اسمبلی میں موجود ہے, یا آپ کی نظر میں نہیں؟ بہرحال تحریک انصاف کو تو سپریم کورٹ نے وہ نہیں دیا تھا نا. تو اب ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پارلیمنٹری پارٹی بناتے ہیں, جس کا نام شاید تحریک سنی, کیا نام ہے, سنی اتحاد. اس کے نام پہ انہوں نے پارٹی تو بنی ہوئی تھی نا پہلے, انہوں نے جوائن کر لی. اس میں کوئی آپ روک نہیں سکتے کسی کو. لیکن کیونکہ ان کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں تھی, تو قانونی طور پر ان کی مخصوص نشستیں بنتی تھیں بس. جی بالکل. لسٹ ہی کوئی نہیں تھی. نہیں, لسٹ نہ ہو, آپ لسٹ مانگ سکتے ہیں, ماضی میں ہوا ہے. آپ نے اضافی نیم لیے ہیں. دیکھیں, ہر چیز آئین میں کورڈ نہیں ہوتی. ہم 70 آدمی انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گئے, ہم نے ایک پارلیمنٹری پارٹی بنا لی, ہم ایک جماعت میں شامل ہو گئے, ہم نے ایک جماعت بنا لی. اب ہمارے حق ہے ان سیٹوں پر. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا, میں نے فیصلہ پڑھا نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل دیکھنی پڑیں گی, لیکن جو مجموعی طور پر اس کا اثر آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیٹیں نہیں, وہ سیٹیں کسی اور کو بانٹ دی جائیں گی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, پھر ابھی ہمیں کچھ سال بعد پتہ چلے گا بڑا غلط فیصلہ تھا. ویسے سپریم کورٹ نے اپنے دوسرے فیصلے کو اوور ٹرن کیا, تو تاریخ نے چینج تو کر دیا نا, جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بھی چینج ہو جائے گا. نہیں, چینج ہو یا نہ ہو, اثر تو ختم ہو جائے گا نا. جب یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی تو بات ختم ہو جائے گی.
پھر ہم یہ کہیں گے دیکھیں وہ بڑا غلط فیصلہ تھا، وہ سپریم کورٹ نے کر دیا. اچھا اب 2 کلیمز آ رہے ہیں بس صاحب. ایک کلیم یہ ہے کہ یہ جتنے اب اراکین ہیں یہ اب مال غنیمت ہے. دے کین بی ٹیکن اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم بائی اینی پارٹی. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. ترمیم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو ہر ایک مال غنیمت ہے. اچھا سارے جس کو ہر ایک مال غنیمت جس کو جہاں مرضی لے جائیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے. پیسے سے یا کسی اور پیسے سے، زور سے، دباؤ سے، خوف سے، ہر طریقے سے. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ ایک حکومت یہ سوچ رہی ہو کہ یہ غالب مال غنیمت ہے، جی اس سوچ کی جو کیفیت ہے، نہیں میں مال غنیمت نہیں کہتا، چلے جو مطلب یہ اویلیبل ہے، یعنی وہ اب ان کو کسی جواب میں شامل کر سکتے ہیں. جو حکومت یہ سوچ رہی ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہونے والا ہے یہ مطلب؟ جی ہوگا، یہ ہوگا. جب ضرورت پڑے گی تو ہو جائے گا. کیسے ضرورت ہے؟ اب تو 2/3 تو لے لیا انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر نہیں ضرورت ہے نہیں ہوگا. یہ ان کی مہربانی ہے. مجھے بتائیں، یہ ماضی میں بہت دفعہ ہوتا رہا. ہم نے یہ تماشا اتنا زیادہ دیکھا ہوا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا فیصلے آئیں گے. یہ پورا پاکستان جانتا تھا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گا.